بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سوال: نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنا یہ اسلام میں کیا ہے، اور جو جماعت کا حکم دیا گیا اس جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نماز کا وقت تھا۔ جب آپ نے مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگ کم نظر آئے تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دو، اور جو حضرات نماز میں شریک نہیں ہوئے ان کے گھر پر جاؤں اور جانے کے بعد ان کے گھر کو آگ لگا دو۔ لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس گھر میں بچے بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اس بنا پر میں رک جاتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ اور اس طریقے سے اور بھی احادیث مبارکہ ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ کے تحت فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا کہ نماز با جماعت ادا کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ جماعت کو چھوڑ دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے تو اس صورت میں یہ گناہ صغیرہ ہے، اور اس کا اگر عادی بن جائے اور عادتاً چھوڑتا ہے بغیر عذر شرعی کے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے اس کی وضاحت کر دو۔ جماعت سے مراد وہ نماز ہے جو مسجد میں ادا ہو، اور وہ جماعت اولیٰ ہے۔ جماعت اولیٰ کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے واجب ادا کر لیا، اب واجب کو تو اس نے ترک کر دیا ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ گھر کے اندر اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز کرواتا ہے تو اس صورت میں اسے ثواب تو ملے گا، لیکن اس پر حکم یہی لگے گا کہ اس نے واجب کو ترک کر دیا، اس لیے کہ جماعت جو واجب ہے وہ مسجد کے اندر جماعت اولیٰ ہے، اور وہ گھر کے اندر جو جماعت ہے وہ جماعت اولیٰ نہیں کہلاتی۔ اچھا، اب مسجد کے اندر جو ہم نمازیں عام طور پر اپنے وقت مقررہ پر ہوتی ہیں وہ نمازیں جماعت اولیٰ کہلاتی ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص جماعت اولیٰ ہو گئی، اس کے بعد چند لوگ مسجد میں آئے اور وہ اب اپنی جماعت کرواتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ جماعت ثانیہ کہلائے گی، جماعت اولیٰ نہیں کہلائے گی، اور جماعت اولیٰ واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اولیٰ جو واجب ہے اس کا ترک ہوا، اس پر اس کا مواخذہ، مطالبہ اور اس کی گرفت ہوگی۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جو جماعت کروائی جماعت ثانیہ اس پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ مسجد کے اندر جماعت ثانیہ، ثالثہ، رابعہ کرنا کیسا ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا، تیسری جماعت کروانا، اگرچہ یہ جماعت اولیٰ نہیں، اگرچہ یہ جماعت واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے جماعت کروانا یہ جائز ہے، اور اس پر اجر و ثواب بھی انشاءاللہ رب کے فضل سے ملے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، اگر مسجد میں جماعت اولیٰ ہو گئی، اب اس کے بعد جماعت ثانیہ ہو رہی ہے، تو یہاں فقہاء کرام نے یہ کہا کہ اس جماعت ثانیہ میں اذان نہیں دے سکتے، اور دوسری بات یہ بھی پیش کر دی کہ اس جماعت ثانیہ کی امامت کرنے والا جو اصل پہلا امام تھا، جو محراب میں کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، اس کی جگہ پر کھڑا ہو کر امامت نہیں کر سکتا۔ یہ دو شرطیں لازمی ہیں، لیکن اگر جماعت ثانیہ میں اذان ہوئی اور جو جماعت اولیٰ میں امام محراب میں مصلی پر کھڑے ہو کر جو امامت کر رہا تھا اسی جگہ پر اگر وہ امامت جماعت ثانیہ کی کرتا ہے تو اب فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے ایسی جماعت ثانیہ مسجد میں کروانا ناجائز ہے۔ اور ظاہر بات ہے ہمارے یہاں مسجد کے اندر جو جماعت ثانیہ ہوتی ہے یا ثالثہ ہوتی ہے یہ وہ جماعت نہیں، کیونکہ نہ اس میں اذان ہوتی ہے اور نہ ہی محراب میں کھڑے ہو کر امامت کے مصلی پر کھڑے ہو کر امام
इमामत नहीं की जाती, बल्कि मस्जिद के किसी और दाएं बाएं मकाम पर जो है इमामत कर ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जमात सानिया अगरचे जायज है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा, ये वो जमात नहीं जो वाजिब है, बल्कि वाजिब जमात जमात ऊला है। यहां ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि अगर मस्जिद ऐसी है जो महल्ले की नहीं और वहां कोई इमाम मुतय्यन भी नहीं, जैसे मिसाल के तौर पर स्टेशन पर मसाजिद होती हैं, या फिर लंबे सड़क सफर में जब आप जाते हैं तो आबादी में मस्जिद नहीं होती, लंबे सड़क पर मसाजिद होती है, तो अब ऐसी मसाजिद जो है इनमें आप अजान भी दे सकते हैं, इनमें आप जो है इमामत के जो मुसल्ला है यानी मेहराब उसमें खड़े होकर इमामत भी करवा सकते हैं। और वहां जितनी भी जमातें होंगी, ख्वाह पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, ये सब की सब जमातें ऊला ही कहलाती है। लेकिन महल्ले की मसाजिद का मसला मैंने वादे कर दिया, वहां जो पहली जमात होती है वो जमातें ऊला है और वही वाजिब है। बगैर उज़्र शरई के उस जमात को हम छोड़ नहीं सकते। अगर कोई शख्स एक आध मर्तबा छोड़ देता है तो ये गुनाह सगीरा है, लेकिन अगर आदत बना लेता है और उस पर मुसिर और इसरार करता है, यानी बार बार छोड़ता रहता है, तो फिर ये जमात का तर्क क्या होगा? गुनाह कबीरा कहलाएगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जमात ऊला उस वक्त वाजिब होती है कि अगर इमाम के अंदर कोई शरई खामी ना हो, अगर इमाम फासिक मुअलिन है, अगर इमाम बदअकीदा है, तो अब इस सूरत में उस मस्जिद की जमात ऊला हम पर वाजिब ही नहीं है, बल्कि जो लोग इकट्ठा होकर दूसरी जमात करवाएंगे जो बज़ाहिर जमात सानिया है, लेकिन याद रखिएगा हकीकत में वही जमात ऊला कहलाएगी और इंशाअल्लाह उनका वाजिब भी अदा हो जाएगा और रब अपने फजल और करम से अजर सवाब भी अता फरमाएगा। ये सारे मसाइल जो है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी ने फतावा रज़विया की 7वीं जिल्द के अंदर दर्ज फरमाया। वमा अलैना इल्लल बलाग।